بسم الله الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوتان وسبیلان مختلفان فمن احب الدنیا وتولاہا ابغض الآخرۃ وعاداہا۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے تقوی الہی اس نظام پروردگار اور کائنات کے بالا ترین نظام کا نام ہے کہ جو انسان کو کس رخ پہ وہ زندگی کو لے کے جائے، کس طریقے سے لے کے جائے۔ اگر آپ دیکھیں تو موٹے اعتبار سے زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک زندگی کا وہ حصہ کہ جس میں ہمارا خدا سے رابطہ ہوتا ہے، ایک زندگی کا وہ حصہ جس میں ہمارا خود اپنے سے رابطہ ہوتا ہے، اپنے نفس سے، اپنی ذات کے لیے، اور تیسرا وہ زندگی کا حصہ جس میں ہمارا رابطہ عوام اور سماج و معاشرے سے ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے کیسا رابطہ رکھنا چاہیے، اپنے متعلق کیسا سوچے، کیسا سمجھے، کیا کرے، اس کے لیے قوانین کی ضرورت ہے۔ خدا کی بارگاہ میں کیسے جائے، اس کے لیے قوانین کی ضرورت ہے، اور سماج اور معاشرے کے درمیان کس طریقے سے زندگی گزارے، سماج و معاشرے کے بیچ میں کیسے زندگی گزارے، کیسے رہے، اس کے لیے بھی یہ قانون اور اصول کی ضرورت ہے، نظام کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا قانون بناتی ہے تو دنیا کے بنائے ہوئے قانون عام طور سے اس چیز پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں کہ ہم سماج میں کیسے زندگی گزاریں۔ روڈ پہ چلنے قوانین اور فلاں قوانین اور فلاں قوانین، گھر کے اندر کے قانون دنیا نہیں بناتی ہے۔ لوگوں سے میل جول میں بھی کسی حد تک دنیا بناتی ہے، سارے قوانین نہیں بناتی ہے۔ اب ایک آدمی کسی سے ملنے نہیں جا رہا، جب آپ جائیے گا تو قانون ہوگا، لیکن نہیں جانے والے کو دنیا کے قانون نہیں بھیجتے۔ لیکن اسلام اس نظام اور اس سسٹم کا نام ہے، یا دوسرے الفاظ میں تقوی اس سسٹم کا نام ہے کہ جو آپ کو بہت دن تک بغیر لوگوں سے ملے ہوئے بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ صلہ رحم، آپ جائیے، لوگوں سے ملنے کے لیے جائیے، لوگوں سے ملاقات کیجیے۔ لہٰذا اگر دنیا کے قوانین کو دیکھیں گے تو چونکہ دنیا کے قوانین کو انسانی فطرت کے تقاضے نہیں معلوم ہیں، لہٰذا جب انسان کسی چیز کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو دنیا قانون بناتی ہے۔ لیکن الہی قانون تقوی پروردگار وہ ہے کہ جس کو انسان کی فطرت کا علم ہے کہ اس کو واقعی اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اس کو چاہیے۔ لہٰذا اگر کسی مقام پہ انسان کو ضرورت ہے لیکن قدم نہیں اٹھا رہا ہے تو خدا کہتا ہے نہیں، یہاں بھی قدم اٹھاؤ۔ تو دنیا اور آخرت، دنیا اور دین کے قانون کا اتنا فرق ہے کہ جب آپ قدم اٹھائیں گے تو دنیا کا قانون آپ کے ساتھ دے گا، لیکن اگر قدم نہیں اٹھائیں گے تو دنیا کا قانون آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن دین کا قانون اگر کسی جگہوں پہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تو آپ کو وہ ایکٹیو کرتا ہے، حرکت میں لاتا ہے، اور آپ کو قدم اٹھانے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اسی کا نام تقوی۔ تقوی لوگوں کو ایکٹیویٹی چھوڑ کے بٹھا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسب ضرورت ایکٹیو کرانے کا نام ہے تقوی۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں نا کہ تقوی یعنی گھر میں بیٹھ گئے، ایک گوشے میں بیٹھ گئے، خالی اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تقوی بیٹھنے کا نام نہیں ہے،
جس کی جو ضرورت ہے. خالی اللہ اللہ کا ہم نے کہا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ اللہ بھی کرے، تسبیح پڑھے انسان، دعائیں بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، سب کچھ کرے، لیکن اسی میں مشغول ہو کے نہ رہ جائے. اس کے موقع پہ یہ کام کرے اور جب دوسری چیزوں کے موقع آئیں تو ان کام کو کرے. تو تقویٰ جس طریقے سے آپ کو مسجد میں آنا بتاتا ہے ویسی مسجد سے جانا بھی بتاتا ہے. صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، جا کے سروس کیجئے، حلال رزق کمائیے، اس کا نام بھی تقویٰ. لہٰذا تقویٰ وہ ہے کہ جو انسان کو ایکٹیو کرتا ہے، مکمل طریقے سے ایکٹیو کرتا ہے، نہ یہ کہ ایکٹیو آدمی کو بٹھا دیتا ہے. آئیے مومنین کے لیے عبرتوں میں سورہ مومنین کے ذمن میں جو بات چل رہی تھی، وہ لوگ کی جو فلاح پا گئے. اس ہفتے جو گفتگو سلسلے وار چل رہی ہے اس میں جناب نوح کے طوفان کا ذکر ہے. جب جناب نوح نے خداوند متعال سے شکوہ کیا اور مدد مانگی تو خداوند متعال نے جناب نوح کو حکم دیا کہ تم ہمارے کہنے کے مطابق کشتی بناؤ اور طوفان کی خبر دی. جناب نوح نے کشتی بنائی اور پھر خدا نے کہا کہ جن لوگوں کے لیے ہم نے بتایا ہے ان لوگوں کو تم اپنی کشتی پہ سوار کر لو. عبرت کے طور پہ یہاں پہ 2 پوائنٹ ہم صرف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلا پوائنٹ یہ کہ کشتی پہ ہر آدمی نہیں بیٹھ پایا. ایسا نہیں جب کشتی بن گئی، جب پانی آ گیا تو اب جو چاہے کشتی پہ بیٹھ جائے. کشتی یعنی شپ، یہ جو پانی میں جس سے ہم چلتے، تو ہر ایک کے لیے کشتی پہ راستہ نہیں تھا. پھر کشتی میں سوار ہونے کے لیے شرائط پائے جا رہے تھے. کشتی پہ سوار ہونے کے لیے شرطیں تھیں کہ یہ شرطیں تمہارے اندر پائی جائیں گی تب تم کشتی پہ آ سکتے ہو. اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو کشتی پہ نہیں آ سکتے ہو، ولو چاہے وہ نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. کشتی پہ آ گئے، پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، اب کشتی پہ آ گئے تو کشتی پہ آنے کے بعد بھی منمانی نہیں ہوگی. اگرچہ اس پوائنٹ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بلائے ہی وہ لوگ گئے ہیں کشتی پہ کہ جنہوں نے زندگی میں پہلے منمانی نہیں کی، جنہوں نے زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق گزارا، خدا سے نزدیک ہے، لہٰذا آئے ہی وہ لوگ ہیں. لیکن آنے کے بعد بدرجہ اولیٰ منمانی نہیں ہوگی. تو نجات کون پائے؟ جو کشتی پہ سوار ہوئے، جنہوں نے اپنے آپ کو کشتی کے حوالے کر دیا. لیکن اگر کوئی کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کیا کہنا، نوح کی کشتی بہت اچھی ہے، کتنی اچھی چل رہی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کیا چال ہے، نجات پائے گا؟ وہ نہیں نجات پائے گا. کنارے کھڑا ہو کے نوح کی کشتی کا تعریف کرنے والا نجات نہیں پائے گا. نجات کون پائے گا؟ جو اپنے اندر وہ شرائط پیدا کرے کہ جو کشتی پہ سوار ہو سکے. کشتی پہ سوار ہونے کے شرائط. آئیے اس کو پہلے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں. خدا نے کیا اعلان کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. پہلے بیسک صلاحیت تم کو اپنے نفس میں پیدا کرنی پڑے گی، پھر کتاب خدا تم کو ہدایت دے گی. اب آئیے اہل بیت میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے. ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے. خوب کشتی نوح کی شرط کیا ہے؟ ہر آدمی سوار ہو جائے گا؟ نہیں سوار ہوگا. اہل بیت کی ہدایت ہر آدمی حاصل کر لے گا؟ نہیں حاصل کرے گا. اس کے لیے شرائط ہیں. جب انسان اپنے آپ کو اس شرائط تک پہنچا دے گا تب ہدایت ملے گی، ورنہ اہل بیت کے سامنے ہو کے بھی ہدایت نہیں حاصل کر پائے گا. اور اگر شرائط پائے جائیں تو 1400 سال بعد والے بھی ہدایت حاصل کر لے جائیں گے. تو اگر ہم کو اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہونا ہے، ہدایت کی کشتی پہ سوار ہونا ہے، تو پہلے ہم اپنے آپ کو وہ بنائیں، اپنے اندر وہ شرائط پیدا کریں کہ جن شرائط کی بنیاد پہ اس کشتی میں ہم کو راستہ ملے. ہر جگہ ہوتا ہے، آپ کسی اسکول جائیں، کالج جائیں، کہیں بھی جائیں، تو اگر یہ شرائط آپ کے یہاں پائے جائیں گے تو آپ کو مثلاً قبول کیا جائے گا، ورنہ قبول نہیں. ہر جگہ شرط ہوتی ہے. نظام اہل بیت بھی ان شرائط سے خالی نہیں ہے. لہٰذا پہلے ہم اپنے اندر شرائط پیدا کریں. ایک. دوسرے، جب ہم کشتی پہ سوار ہو گئے تو اب منمانی نہیں چلے گی. جو انسان ان شرائط کے حساب سے اہل بیت کی کشتی پہ آئے گا وہ پہلی منمانی نہیں کرے گا، تصور ہی نہیں. لیکن پھر بھی اب جب ہم نے اپنے آپ کو کشتی کے حوالے کر دیا تو اب جدھر جدھر کشتی چلے گی ادھر ادھر ہم کو چلنا ہے. یعنی جدھر جدھر اہل بیت چلیں گے، جو جو اہل بیت کہیں گے وہ ہم کو کرنا ہے. اگر ہم کشتی پہ سوار نہ ہوں، اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اہل بیت کوئی فزیکل کشتی نہیں ہے، ایک مثال ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی اہل بیت کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے کشتی ہے. اپنے آپ کو اہل بیت کی سیرت کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اہل بیت کے نظام کے سسٹم کے حوالے کر دینا.
تو ایک انسان جو اپنے آپ کو اہل بیت کے سسٹم کے حوالے کر رہا ہے، ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، ان کی جیسی زندگی گزار رہا ہے، یہ انسان جب اپنے آپ کو کشتی کے حوالے کر رہا ہے تو اب اس کو ہدایت ملے گی، اور اب یہ اپنے آپ کو اپنی منمانی کے حساب سے نہیں چلائے گا، بلکہ اس کشتی کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلے گا۔ خوب کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو مثلا اس عنوان سے حوالے نہیں کیا، کہہ رہا ہے کہ حوالے کیا، لیکن وہ عمل میں اہل بیت کے عمل اور اس کے عمل میں فرق ہو رہا ہے۔ اب یہ کنارے کھڑے ہو کے تعریف کر رہا ہے، کیا کہنا، بہت اچھی کشتی ہے، اہل بیت کی خوب تعریف کر رہا ہے، تو کیا یہ تعریف اس کو غرق ہونے سے نجات دلائے گی؟ خالی تعریف، صرف تعریف غرق ہونے سے نجات نہیں دلا سکتی ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے، ورنہ آپ کو دشمنان اہل بیت کی ایک طولانی فہرست مل جائے گی کہ جنہوں نے تعریف تو کی اہل بیت کی لیکن اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اس نظام کے تحت ہم کو اور اس عبرت کے مطابق ہم کو اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کرنا ہے۔ ہدایت کا سسٹم یہی ہے، جب تک اپنے آپ کو حوالے نہیں کریں گے اس وقت تک ہدایت نہیں حاصل ہوگی۔ آئیے ہمیشہ کی طرح امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمات قصار میں سے وہ جملہ کہ جس پہ مسلسل کئی ہفتے سے گفتگو ہو رہی ہے، اس ہفتے ہم اختتامی گفتگو کر کے اگلے ہفتے انشاءاللہ نیا کلمہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب مولا سے کسی نے آپ کی چادر کے متعلق پوچھا، آپ جریان میں ہیں، تو مولا نے کہا کہ اس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکتی ہے فلاں فلاں، اور اس کے بعد آپ نے دنیا کے متعلق ایک چند سطروں کی ایک مختصر سی گفتگو کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دنیا اور آخرت آپس میں دو ناسازگار دشمن ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ مولا کا دنیا جو آپ نے کہا ہے، دنیا سے مراد کیا ہے، کہ وہ دنیا کی جو دین کی تابع ہو اس کو مولا نے برا نہیں کہا، بلکہ وہ دنیا کہ جو انسان کو دین سے الگ کر دے، وہ دنیا ہے، اس کی برائی کی ہے۔ ورنہ مولا بھی دنیا میں ہی رہتے تھے، لیکن مولا کی دنیا اور دنیا داروں کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق۔ لہذا دنیا اور آخرت دو ناسازگار دشمن ہیں، یعنی وہ دو دشمن ہیں کہ جن میں آپس میں کبھی پٹ نہیں سکتی۔ دو الگ الگ راستے ہیں، ایسے راستے ہیں کہ جو ایک مثلا مغرب کی طرف جا رہا ہے اور ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی نے بہت زیادہ دنیا سے تعلق رکھا، بہت زیادہ دنیا سے متعلق ہو گیا تو وہ دین سے دور ہو جائے گا۔ اگر بہت زیادہ کسی نے دنیا سے تعلق رکھا تو وہ دین سے یعنی آخرت کا دشمن، مولانا نے کہا آخرت کا دشمن ہو جائے گا۔ دونوں کی مثال دی کہ دونوں کی مثال سوت کی جیسی ہے، دونوں آپس میں سوت ہیں۔ عزیزان محترم، دین اور دنیا یہ ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے، اور اس کا بیلنس کرنا ہی در واقع آج کی زندگی میں انسان کی کامیابی۔ بعض اوقات ہمارے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم دین اور دنیا کے معاملات کو بیلنس نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں ہم لوگ کہ کچھ معاملات ایسے جن کا تعلق دنیا سے ہے اور کچھ معاملات ایسے جن کا تعلق دین سے ہے۔ بیسک چیز، ابتدائی چیز، اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے اس لیے کہ اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے کسی موقع پہ۔ یعنی کیا مطلب، جب ہم مسجد میں آئے تو دین، مسجد سے باہر گئے تو دنیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی دنیا نہیں ہے کہ جو مسجد سے باہر جائے تو دین کا ساتھ چھوٹ جائے، امام باڑے سے باہر گئے تو دین کا ساتھ چھوٹ جائے، مجلس سے باہر نکلے تو دین کا ساتھ چھوٹ جائے، قرآن بند ہوا تو دین کا ساتھ چھوٹ جائے، دعائیں ختم ہوئی تو دین کا ساتھ چھوٹ جائے۔ ایسا کوئی دین اسلام میں نہیں ہے۔ قرآن پڑھا، بند ہوا، اس پہ عمل ہوا، دعائیں پڑھیں، ختم ہوئی، اس پہ عمل ہوا، یہ دین ہے۔ مسجد سے باہر نکلے تو جو مسجد کے اندر ایک پیورٹی اور ایک تزکیہ ہم کو ملا تو باہر نکلے تو اس کا اثر ہوا، ہے کہ نہیں؟ روزہ ختم ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ ختم ہو گیا تو پھر واپس اب نہیں۔ خدا نے کہا نا کہ اس کے ذریعے سے شاید تم متقی ہو جاؤ، اس کی تاثیر میں تقوی حاصل ہوا۔ لہٰذا دین وہ ہے کہ جتنا انسان دین پہ عمل کرتا جاتا ہے، اگر واقعی دین پہ عمل ہے تو انسان کی زندگی میں دین مضبوط ہوتا جاتا ہے، دنیا کمزور پڑتی جاتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی دین کو دنیا کے لیے ذریعہ و وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔ انسان دنیا کو دین کے لیے وسیلہ بنائے، دین کو دنیا کے لیے وسیلہ نہ بنائے۔ خداوند متعال نے دنیا کو خلق کیا اور ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس دنیا کو استعمال کر کے آخرت مضبوط کرو۔
دنیا کو استعمال کر کے آخرت. دنیا صرف استعمال کی جگہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دنیا گزرنے کی جگہ ہے, ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. جس طریقے سے ٹرین ہوتی ہے, ٹرین استعمال کی جگہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں کہ نہیں ہم کو بہت اچھی لگ گئی. فلائٹ ہے, کوئی بھی چیز ہو, کتنا اس پہ سرمایہ ہوتا ہے, کتنا اہتمام ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ان سب کے باوجود توجہ فرمائیں, بعض اوقات ہوگا نہیں کہ ہم نے مثلا اتنے مہنگے سامان خریدے, یہ کیا وہ کیا. کتنی مہنگی فلائٹ ہوتی ہے, کتنا سرمایہ ہوتا ہے, کتنا اہتمام ہوتا ہے, مسافرین کے لیے کتنے پورا اسٹاف ہوتا ہے, لیکن ان سب کے باوجود آپ وہاں دل لگا کے بیٹھ نہیں سکتے. ان سب کے باوجود آپ نے اس کو استعمال کیا, اور جیسے ہی اس کا استعمال ختم ہوا, دیکھتے نہیں ادھر ٹرین پہنچی لوگ گیٹ پہ آ جاتے ہیں, فلائٹ پہنچی لوگ کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہی اتریں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. آرام دہ ہے, بہت اچھا ہے, بہترین اے سی سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود جیسے ہی کام ختم ہوا, جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے تب. اب کوئی اگر فلائٹ چھوڑنے میں اور ٹرین کو چھوڑنے میں اس کو تکلیف ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ آپ کی ہنسی بہترین جواب ہے اس کا. اسی طریقے سے کسی کو دنیا چھوڑنے میں تکلیف ہو, اس کے لیے بھی ہنسنا چاہیے نا. ہم سب اپنے پہ ہنسیں گے, اس کا مطلب ہے کہ نہیں؟ دنیا ایک ذریعہ ہے, ہم کو اسے یوز کرنا ہے, یوز کر کے اپنے مقصد پہ پہنچنا ہے. اب تک یوز کرنے کا مطلب ہی نہیں کہ کسی کو دھوکہ دے دیں, کسی کو نہیں, جو ایک صحیح یوز کرنے کا طریقہ ہے. ٹرین میں بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اس طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں ٹرین کو. فلائٹ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اس طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں. بس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اس طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں. لہٰذا ہم اس طریقے کے ساتھ یوز کریں, اور جیسے ہی کام ختم ہو چھوڑ دیں. سمجھ رہے؟ امام علی کی مثال ہم نے کسی موقع پہ اس سے پہلے دی تھی کہ علی کے سامنے 2 مرتبہ حکومت آئی. پہلی مرتبہ علی نے لات مار دی, دوسری مرتبہ علی نے حکومت کو اختیار تو کیا لیکن اس کی اوقات بتا کے. نزلے کے پانی کی جیسی, بکری کے نزلے کے پانی کی جیسی ہے نہیں. آپ دیکھیں نا مولا کائنات نے دنیا کے متعلق کیا کیا کہا, کتنی اس کی. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم دین کے لیے اس دنیا کو ہمیں یوز کرنا ہے, بغیر اس کو یوز کیے ہوئے. امام علی کے سامنے حکومت کی مثال بکری کے نزلے کے پانی کی جیسی ہے, لیکن علی اختیار کر رہے ہیں حکومت کو اس لیے کہ اسی سے لوگوں کا دین بنے گا, اسی سے لوگوں کی دین کی اصلاح ہوگی. اتنی بدتر ہے. لیکن جب اس سے پہلے حکومت آئی تھی, دنیا آئی تھی, تو علی نے لات مار دی. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سا, بہت ذرا سا دین کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی ضرورت پڑ سکتی تھی. ماجرا آپ کی نگاہوں کے سامنے شرط رکھی گئی تھی. مولا کے سامنے 3 شرطیں رکھی گئی تھیں. مولانا کا پہلی شرط قرآن قبول, دوسری شرط سنت رسول قبول, لیکن تیسری شرط قبول نہیں. تیسری شرط قبول نہیں. اس کی بنیاد پہ علی نے لات مار دیا. پوری حکومت لات مار دی علی نے. عالم اسلام کی حکومت چھوٹی حکومت نہیں تھی. آپ توجہ فرمائے, بہت بڑی حکومت تھی, اچھی خاصی حکومت تھی. لات مار دی. ہم کو علی کو نہیں چاہیے حکومت. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی دنیا کے لینے کے لیے اتنا سا دین چھوڑنا پڑ رہا ہے, جس کو ہم اتنا سا سمجھتے ہیں یہ علی کے لیے بہت بڑا ہے. اب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ دین اور دنیا کا کوئی توازن ہے ہی نہیں. اگر اتنا سا دین چھوڑ کے اتنی بڑی دنیا مل جائے پھر بھی انسان گھاٹے میں, پھر بھی انسان. اور پوری دنیا قربان کر کے اتنا سا دین مل جائے تو رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز. لہذا ہماری اپنی پرسنل لائف میں امام علی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے فریب کو پہچانیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی مشکل سب سے بڑی ہے کہ دنیا ہر ایک کے سامنے اس کے مزاج کے مطابق آتی ہے. جو لوگ دیندار ہوتے ہیں, یہاں پہ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا آپ کو مثلا فلاں طریقے سے فلاں طریقے سے بہکائے گی. یہاں آپ سے کہیں گے کہ دنیا آپ کے سامنے دین کی شکل میں آئے گی. لہٰذا اپنے آپ کو اتنا ہم ہوشیار بنائیں, غفلت سے دور کریں کہ دنیا ہم کو غافل کر کے اپنے پنجے میں جکڑ نہ لے. کبھی وہ دین کی شکل میں آئے گی, کبھی کسی شکل میں آئے گی. ہم اتنے ہوشیار ہوں کہ اپنے آپ کو اس سے الگ کرنے کے لیے آمادہ رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقیہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے آج کے اس اہم دن کی جو عالم اسلام کا بہت بڑا دن ہے، بہت عظیم دن ہے، جس کا تعلق کائنات کی بہت بڑی شخصیت اور ذات سے، کنیز خدا صدیقہ طاہرہ بذت الرسول حضرت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی آپ سب کو تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ایام فاطمی کے آغاز سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ ہم ان ایام کے بیچ میں صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، کہ جو کہ ہمارے لیے بہت اہم۔ صدیقہ طاہرہ کی سیرت مختلف اعتبار سے ہے، فیملی لائف، بچوں کی تربیت، ہسبینڈ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا، دین کی کیسے تبلیغ کرنا ہے، درس قرآن، حق کی حمایت، ولایت کا تحفظ، ظالم کے ظلم کی مخالفت، باطل کی مخالفت، یہ سارے اور جانے کتنے ایسے پہلو ہیں کہ جو صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ کل رات کی گفتگو میں ہماری بات جس مقام پہ چل رہی تھی محفل میں، وہ یہ کہ جس وقت دشمن نے امام علی کی ذات کو اختلافی بنا دیا اور اب لوگ جو منبع تھا دین کو حاصل کرنے کا، لوگوں کے لیے اسی میں مشکل لوگوں کو نظر آنے لگی، تو ایسے حالات میں لوگ دین کہاں سے لیں اور کیسے لیں؟ ان حالات میں اگر کسی نے دین کی نصرت کی مدد کی تو وہ ذات ایک خاتون کی، صدیقہ طاہرہ کی، اور صدیقہ طاہرہ نے ان مشکل حالات میں توجہ فرمائیں، صرف ہم لوگ چونکہ ایک ظاہر سی بات ہے زیادہ آسان بھی نہیں اتنا کہ وہ سارے پہلو فضائل کے اور مصائب کے اور خدمات کے، لیکن ان حالات کے اندر ہم جانے کی کوشش کریں
کہ ایک عام آدمی ان حالات میں کتنا نروس ہو سکتا ہے. عموماً ہوتے ہیں لوگ, ظالم ہے, حکومت اس کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان حالات میں بھی صدیقہ طاہرہ نے ذرا بھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں یہ سوچا کہ کیا ہوگا, صرف اتنا سوچا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں بہت اہم پہلو ہے, اور ہم کو بھی اپنی لائف میں دین کی ذمہ داری کے مطابق یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ قدم اٹھائیں گے تو کیا ہوگا. ہم دربار جائیں گے, دربار میں جانے کے بعد ہم کو مثلاً فدق ملے گا کہ نہیں ملے گا. وہ ایسا نہ ہو کہ رسول کی بیٹی دربار میں جائے, فدق نہ ملے, نعوذ باللہ بے عزتی ہو جائے گی. صدیقہ نے نہیں سوچا. نہیں, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مطالبے کے لیے دربار میں جائیں. گئیں, صدیقہ دربار میں گئیں, خطبہ سب کچھ کیا, پوری کوشش کی. مسلمانوں کے گھروں میں گئیں, وہ تو دربار تھا, ایک ایک سے کہا کہ تم کیا ہو گیا, آؤ دربار میں آؤ, گواہی دو ہمارے ہاتھ. نہیں آئے وہ, لیکن پھر بھی گئیں. ہم یہ نہیں دیکھیں کہ ہمارے اس کام کے کرنے سے نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم کو فوراً نتیجہ نہ ملے, نتیجہ کبھی بعد میں ملتا ہے, کبھی دوسروں کے لیے عبرت یہی نتیجہ ہوتا ہے, سب کچھ ہے. ہم کو نتیجہ نہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ایک, ایسے سخت حالات میں جب مرد حق کو بیان کرنے سے ڈر رہے تھے, اس وقت اتنی شجاع خاتون صدیقہ طاہرہ کہ بعنوان خاتون آپ نے حق کو بیان کیا. دربار میں بھی گئیں, لوگوں کے یہاں بھی گئیں. یعنی اگر انسان اسلام کے صحیح اقدار کو محسوس کر لے تو جو اقدار اسلامی سے دور ہوتا ہے ان کے مرد بھی وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں جہاں اقدار اسلامی کی خواتین پہنچ جاتی ہیں. صدیقہ طاہرہ کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے کہ اگر انسان نظام اسلام پہ, اسلامک سسٹم پہ عمل کرے تو اس مقام پہ خاتون بھی اس مقام پہ پہنچ جائیں گی جہاں پہ دوسرے مرد نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا ہماری لائف میں بہت اہم ہے کہ ہم خواتین, عورتوں کو نظر انداز نہ کریں, بالخصوص دینی معاملات میں. ہم کوشش کریں کہ ان کا دین مضبوط ہو, ان کے لیے دین کے کلاسز ہوں, مدرسے ہوں, دینی تربیت ہو, فکری تربیت, ان کے شعور کو بلند کیا جائے. چاہے وہ صدیقہ طاہرہ کا واقعہ ہو, چاہے صدیقہ طاہرہ کے بعد جب امام حسین جیسی ذات شہید ہو گئی تو اس کے بعد پیغام کربلا کو پہنچانے والی خاتون جناب زینب, جناب ام کلثوم, امام سجاد کے ساتھ. لہٰذا یہ خواتین ایسا نہیں ہے کہ حاشیے کی چیز ہیں, بیکار چیزیں ہیں, گھر کے اندر قید کرنے کی چیز ہیں. ہم نے کسی موقع پہ کہا تھا افراط و تفریط, یا تو ایک دم گھر میں قید ہے یا پھر ایک دم ہی سے باہر, حجاب بھی اتر گیا. نہیں, بیلنس لے کے چلے. اگر ان کی مناسب اور صحیح تربیت ہو تو یہ دین کے لیے بے انتہا مفید ہے. لیکچرز ان کے لیے, کلاسز, جماعت میں شرکت کریں تاکہ وہ شعور بلند ہو, وہ باتیں ان کو ملیں کہ جس بنیاد پہ یہ اسلام کے تقاضوں کو سمجھ سکیں اور ان کو سمجھنے کے بعد دین کی خدمات کو انجام دے سکیں. ہم نے کئی ہفتے اس بات کو پیش کیا اور یہاں پہ یہ بات اس سے بہت ہی مربوط ہے, لہٰذا ہم یہیں اس کو پیش کر دیں کہ ایک طرف ایک خاتون لڑکی کی دینی تربیت کی بات ہوتی ہے, دوسری طرف جب ہماری بچیاں اسکول میں جاتی ہیں, کالج میں جاتی ہیں, تو بعض اوقات ان کو حجاب اپنا اتارنا پڑتا ہے. 3 اسٹیج ہے. ایک یہ کہ مثلا دینی اعتبار سے تربیت ایک ایکٹیویٹی, ایک یہ کہ اگر وہ نہیں ہو رہی تو نارمل ہے, نہ وہ ہو رہی ہے نہ نگیٹو ہو رہی ہے. ایک یہ کہ نہیں اور نیچے آ گئے, مائنس میں چلے گئے. جو نارمل دین رہ سکتا ہے, حد اقل جو حجاب ہو سکتا ہے, اس کو بھی چھین لیا. ہم نے اس سے پہلے کہا نہیں, حجاب چھن گیا یعنی غیرت چھن گئی, یعنی بے حیائی. اور ہم نے مسلسل آپ سے اس بات کی گزارش کی ہے کہ ہم لوگ اسکولز کے لیے, کالج کے لیے کوشش, الحمدللہ کچھ لوگوں نے رابطہ بھی کیا, کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. بہت اچھی چیز ہے. اگر ایسا ہے تو ہم لوگ سینٹرلائز ہو کے کام کریں, کام میں کوالٹی بھی ہوگی, کام بہتر بھی ہوگا. اس ہفتے کچھ لوگوں نے یعنی مختلف اس سے رابطہ کیا اس مسئلے میں. الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ لوگ اس مشکل کو محسوس کریں, اور واقعی محسوس کرنے کی چیز ہے یہ مشکل. ہماری غیرت کو چیلنج ہے کہ ہمارے قوم کی بچی سر کھولے ہوئے, ٹانگ کھولے ہوئے سڑک پہ, ہم کیسے روتے ہیں, اسی چیز پہ ہم روتے ہیں, اور وہی کام ہم خود سے. یہ 2 متضاد چیزیں ہیں, کیسے جمع ہو رہی ہیں.
یا وہاں کوئی پرابلم ہے، یہاں کوئی پرابلم ہے. مشکل ہے ہمارے لیے، قومی مشکل ہے یہ. ہم اس قومی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں. صدیقہ طاہرہ نے اپنی زندگی میں جس چیز پہ بہت زیادہ یا جن چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیا ان میں سے ایک اہم یہ بھی ہے حجاب. اور بات صرف حجاب کی حد تک نہیں ہے، یہ بات حجاب بے حجابی سے شروع ہوتی ہے. ہم اس بچی سے امید نہیں رکھتے ہیں کہ مثلا اسکول یا کالج سے نکلنے کے بعد وہ بچی پھر حجاب کرے اور وہ غیرت اس میں واپس آ جائے. غیرت کوئی سامان نہیں کہ ایک مرتبہ نکال کے رکھ دیا بعد میں اٹھا کے پھر مطلب غیرت چلی جاتی ہے تو غیرت کا واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سیریس مسئلہ ہے اور بہت سیریس بیماری ہے کہ جس کا علاج ہمارے ہاتھ میں ہے. کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اگلی مناسبت جو کل کی تاریخ ہے، بعض روایتوں کے حساب سے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے وفات کی تاریخ ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ صدیقہ طاہرہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کی بیٹیوں نے بھی وقت کے ولی اور ولایت کا وہ مکمل سپورٹ کیا کہ عصر عاشور کے بعد سے شام کے بازار دربار تک اور قید خانے کے بعد رہائی تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جانے دیا کہ جہاں پہ پیغام حسینی کو نہ پہنچایا، چاہے جس انداز سے ہو پہنچایا. جناب ام کلثوم کی سیرت سے ہم کو یہ درس مل سکتا ہے کہ پیغام حسینی کو پہنچانے کے لیے صرف مجلس ہی ضروری نہیں ہے. اچھی چیز ہے، مجلس ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے، میسج اس سے پہنچتا ہے، حسینی پیغام پہنچتا ہے، تحریک حسینی جاگتی ہے، لوگوں میں پہنچتی ہے. لیکن کیا مجلس کے بعد یہ کام نہیں کرنا ہے؟ نہیں. جب جہاں جن حالات میں جیسے بھی موقع مل جائے پیغام حسینی کو پہنچانا ہماری ذمہ داری. جناب ام کلثوم کا درس اور ان کی سیرت. اگلی مناسبت آنے والی 26 جمادی ثانیہ ہے کہ جو کچھ روایتوں کے حساب سے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کہ شہادت کی تاریخ ہے. امام علی نقی یعنی امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زندگی ہے کہ جس میں سیاسی اور حکومتی اعتبار سے آپ کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں آ گئی تھیں، بہت زیادہ مشکلات تھیں. آپ بہت کھل کے اسلام کی تبلیغ، حقیقی اسلام، واقعی اسلام کی تبلیغ نہیں کر پاتے تھے. اپنے اصحاب سے بہت زیادہ اوپن نہیں مل پاتے تھے. نگرانی تھی، پہرے داری تھی، جاسوس لگے ہوئے تھے، مشکلات بہت زیادہ تھیں. اور جب حکومت کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان ساری کوششوں کے باوجود بھی ہم اس تبلیغ کو نہیں روک پا رہے ہیں تو پھر نتیجے میں حکومت نے آپ کی شہادت پہ قدم اٹھائے. ائمہ کی شہادت کے ساتھ یہ چیز مخصوص ہے کہ حاکم نے بہت ڈر کے شہید کیا ہے، خوف کی بنیاد پہ شہید کیا ہے اور شہادت کی بنیاد پہ خوف رہا ہے. حتیٰ خود یزید کہ امام حسین کو ایک چٹیل میدان میں شہید کیا گیا، لیکن جب یہ قافلہ شام پہنچا اور ابھی دربار نہیں پہنچا، یزید نے کہہ دیا کہ ہمارا اس میں کوئی کیا ہوا نہیں ہے. یزید نے اپنا دامن جھاڑ لیا، اپنا پلو جھاڑ لیا، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے تو مثلا فلاں کی غلطی ہو، فلاں کی غلطی ہے. تو شہادت سے خوف، البتہ یزید کو پہلے اتنا نہیں تھا کیونکہ وہ ایک لاوالی قسم کا انسان تھا، عقل سے کافی دور تھا، وہ بہت سارے مسائل ہیں، ورنہ شہادت سے خوف. لیکن جب حاکموں کے سامنے کوئی ایسا راستہ نہیں بچتا تھا تو اب یہ آخری راستہ ہوتا تھا. کیوں شہید کرتے تھے؟ نہ ان سے ائمہ سے نماز کو کوئی خطرہ تھا ان کی، نہ قرآن کو خطرہ تھا، حکومت کو خطرہ تھا. اگر لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو گیا تو یہ ہماری باطل حکومت ختم ہو جائے گی. اگر لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو گیا تو ہماری باطل حکومت ختم ہو جائے گی. جو جہالت پہ ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو لوگوں کو بیوقوف بنا کے ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کے قتل عام میں سعودیہ کا ہاتھ کیوں ملوث ہے. دشمنان اہل بیت پر، دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کا قتل عام ہے. مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ سعودیہ صرف شیعوں کو نہیں مار رہا ہے، ہاں شیعوں کو زیادہ مار رہا ہے، لیکن مسلمان مر رہے ہیں، عمومیت کے ساتھ مسلمان مر رہے ہیں.
کیوں ہاتھ ملوث؟ اس لیے کہ اس کو احساس ہے کہ ہم ابھی دیکھیں جو نیا فتویٰ آج کل چل رہا ہے میڈیا میں کہ بھوک کی حالت میں اپنی بیوی کا گوشت کھا سکتے ہیں، ایسے ایسے مذاق خیز فتوے آتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایسا نہیں کہ ان فتووں کے پیچھے بھی کوئی ایسا کام ہو رہا ہو کہ ایسے فتوے دو تاکہ فتووں کو دیکھ کے اسلام بدنام، اور یہ فتوے سب سعودیہ سے ہی آتے ہیں، اس طرح کے اکثر فتوے یعنی سبھی تقریباً کہہ سکتے ہیں سعودیہ سے ہی آ گئے۔ خود جب دشمن مجبور ہو گیا اور دیکھا کہ امام ہادی علیہ السلام کی زندگی اس کی حکومت کے لیے نقصان دہ ہے تو مجبور ہو گیا کہ شہید کرے، لہذا امام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ آپ کے فرمودات میں ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگوں کو آرام نہیں ہے، یعنی آرام سے یہ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ کون؟ ایک حریص اور ایک حکیم۔ حریص کون؟ لالچی، اور لالچی انسان کو کوئی آرام نہیں، پریشان ہے، یہ لیا تو آگے لے لے، وہ لیا تو آگے لے لے، کبھی اس کو سکون نہیں ملتا ہے، جتنا اس کو ملتا جاتا ہے اتنی اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے، قناعت نہیں ہے اس کے، لہذا کبھی آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، یہ کیسے آرام سے بیٹھے گا۔ دوسرے حکیم۔ حکیم یہاں پہ حکیم کے لفظ کو دو جگہوں پہ استعمال کیا تھا، ایک حکیم کے معنی ہوتے ہیں وہ کی جو دوا علاج کرتے ہیں، یہ محدود معنی ہے، ایک وسیع معنی ہے۔ حکیم وہ کی جو انسان کو حکمت عملی بتائے، جس کے پاس حکمت عملی ہو، اس لیے نا مولا کائنات کے اقوال کو حکمت بھی کہا جاتا ہے، نہج البلاغہ حکمتوں کا مجموعہ، لہذا حکیم وہ جس کے پاس حکمت عملی ہو۔ حریص اس لیے سکون سے نہیں بیٹھتا ہے چین سے کہ اس کو یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ لینا ہے وہ لینا ہے۔ حکیم اس لیے سکون سے نہیں بیٹھتا کہ اس کے پاس حکمت عملی ہوتی ہے، ارے اتنا اچھا نظام موجود ہے پھر بھی فلاں شخص جو ہے وہ مشکلات میں ہے، پھر بھی فلاں شخص مشکلات میں، پھر بھی فلاں شخص کے، تو یہ اپنی حکمتوں کو ایک طرف سے حکمتوں کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، دوسری طرف سے حکمتوں کو دوسروں کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ عام آدمی کی جو بزنس مائنڈڈ ہے، کہ جو تاجرانہ طور پہ کام کرتا ہے کہ جب تک پروفٹ نہیں ملے اس وقت تک کام نہیں کریں گے، وہ اس حکیم کے کام کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیوں کام کر رہا ہے، اس میں اس کا کیا فائدہ۔ اس فائدے کی معرفت نہیں ہے آپ کو، فائدہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح بھی فائدہ ہے ہمارا، لوگوں کی ہدایت بھی ہمارا فائدہ ہے، لوگوں تک پیغام کو پہنچانا بھی ہمارا فائدہ ہے، اور واقعہ کربلا ان سارے فائدوں سے ہٹ کے وہ واقعہ ہے۔ اب انسان یہاں پہ اپنے ذہن کو بھی مطمئن کرنے کے لیے بھی یہاں سے تہمت و افتراء کی بات آتی ہے، ہاں ضرور ان کا کوئی مقصد یہ ہوگا، ایک مرتبہ ایک نے کہا ہوگا، دوسرے نے کہا ہوگا، تیسرے نے کہا ہوگا، 4 آدمیوں نے شک ظاہر کیا، ان کا شک مل کے یقین بدل گیا، اب آئندہ سے کہا جانے لگا کہ نہیں ان کا اس میں یہ فائدہ ہے، یہ ہوگا سے یقین ہو گیا، اب وہ لوگوں کے درمیان افواہ پھیل گئی کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، ان کے دل کی بات آپ کو کیا معلوم۔ لہذا حریص سکون سے نہیں بیٹھتا ہے اور حکیم سکون سے نہیں بیٹھتا ہے۔ حالات حاضرہ کے مطابق یمن کا جو قتل عام اور جو حملات چل رہے ہیں، دنیا کا ہر جیتا جاگتا انسان اور ہر باشعور انسان اس کی مذمت کر رہا ہے، اور یقیناً یہ سعودیہ کی بہت بڑی غلطی ہے جس نے علاقے میں بدامنی پھیلا رکھی ہے، علاقے کے حالات کو خراب کر رکھا ہے۔ بات یہاں پہ مسلمان کی نہیں ہے، بات یہاں انسانیت کی ہے، جب بدامنی پھیلے گی تو اس کا اثر سب پہ پڑے گا۔ بہت اچھا ایک پوائنٹ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ سعودیہ اصلاً ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی شکست یقینی ہے، اور یہ عبرت چاہیے بھی اس کو لے۔ کیوں اس کی شکست یقینی ہے؟ اس لیے کہ زیونزم کی جس کی طاقت سعودیہ سے کہیں زیادہ ہے، کب سے وہ غزہ سے لڑ رہا ہے، غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، زیونزم اتنی طاقت کے باوجود آج تک غزہ میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ سعودیہ کے حالات کیا ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، مقابلے میں یمن ایک ملک ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، اس کا اپنا ایک استقلال ہے۔ جب یہ زیونزم غزہ میں کامیاب نہیں ہو پایا تو اس کا یہ نوکر سعودیہ یمن میں کامیاب کیسے اس نے سوچ لیا یہ؟ لہذا اس کی شکست یقینی ہے، یقیناً وہ شکست، اور البتہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے، اس طرح کے حملے سیریا میں ہوئے کامیاب ہوئے وہ لوگ نہیں،
عراق میں ہوئے کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، نوکروں کی شکل بدلی ہے لیکن کام تو وہیں سے ہو رہا ہے نا، کام تو وہیں سینٹرلائز ہے۔ سیریا کا مسئلہ بھی اگر دیکھیں آپ تو وہ زیونزم سے ہی تھا، اسرائیل سے تھا۔ عراق کا مسئلہ اسی اسرائیل سے تھا، خوب یہ بھی آج وہیں سے، سارے مسائل تو وہیں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے کہا، یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کے قتل عام میں سعودیہ کا ہاتھ ہے، اور ایسے حالات میں مسلمانوں کو سعودیہ کے متعلق سوچنا چاہیے کہ اسلام کی شکل میں دشمن اسلام ہے۔ ایک طرف سے جو اسلام کا مرکز ہے، اس مرکز کے اوپر اس کا ناجائز قبضہ ہے، وہاں پہ اس کا غلط استعمال ہے، دوسری طرف سے جو اسلام کی شکل ہے فتووں کے ذریعے وہ خراب ہو رہی ہے، تیسری طرف سے مسلمانوں کا قتل عام ہے۔ اتنے بڑے ہر طرف سے نقصانات مسلمانوں کے لیے واقعی قابل غور چیز ہے۔ لہٰذا ہم لوگ ان چیزوں پہ غور و فکر کر کے اپنے اس شعور کی بیداری کا ثبوت دیں، اور پھر وہ کام کی جو اس کے تقاضے ہیں، جس کے ان کاموں کو انجام دے کے کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ کریں گے تو ہو جائے گا، نہیں، ابھی بات ہوئی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا راستہ کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، ذمہ داری پہ عمل کریں تاکہ ہم خدا سے یہ کہہ سکیں روز محشر کی پالنے والے ہماری یہ ذمہ داری تھی، ہم نے وہ انجام دے دی، نتیجے کہ ہم ذمہ دار نہیں تھے۔ عند اللہ ہم حد اقل جواب دینے کے لائق ہوں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، پالنے والے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، سیریا، یمن اور عراق اور بھی دنیا کے جن کونوں میں، مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کے جان مال ناموس عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔